لیکن اس کی زندگی
یہی آپ ایسے سنت ہونے کا، لیکن زندگی کے ہر معاملے کے اندر بلا رچی اور بچی بھی ہو، رسومات اور خرافات کا برقرار پوری زندگی کا حامی ہو، یہ پہلے سنت نام تک ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ بتاتے ہیں یہ ظاہر سچے نہیں ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان کے دعوے کے بعد اس ایمان کا عمل کے ذریعے چلا اور عمل بھی اللہ کے ہاتھ اب محفوظ ہوتا ہے جب نیت کا قبلہ حضرت کو نیت سے اخلاص کرنا بڑے بڑے ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت سے ریاکاری کی وجہ سے دکھلاوے کی وجہ سے وہ دنیا میں پریشان ہے، لیکن ان کی نیت سے حضور پیدا ہوا ریا اور دکھلاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں ان کو جہنم کی طرف روانہ ہے جو ہے آگے چلا تیری نیت کے مطابق یہ بات تو تصدیق کی ہے جو ہزاروں لاکھوں پہ کروڑوں پہ چلتا ہے، لیکن یہ اس بات ہے لوگ کہنے کے لیے بڑا صحیح ہے یہ خرچ کرتا ہے اور کتنا بھی اس کے ساتھ اللہ کہنے کی دنیا آج میرے پاس اسی طرح وہ اپنی جان پر بات کرتا پھول کا پھول کے ساتھ دنیا کوئی بڑا ہمت والا ہے، بڑا سدائش ہے، بہت بڑا شدید ہے، بڑی اس کے اندر صورت ہے، بڑا یہ سجے ہے، یہ بھی نیت کے مطابق الحمدللہ ہے جہاں سوال کرنے والے دنیا کے نیت کے مطابق میرا عمل ہے لیکن نیت کے عمل کی دماغ کا دعویٰ ہے لیکن عمل نہیں، عمل ہے نیت یہ گواہ جو ہتیا کرتے ہیں، جو میرا کرتے ہیں، اس لیے ایک ایماندار ہے بہت ساری ذمہ داری مہمان ڈاکٹر پر عید سے پانا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے قانون کا ایک عمل بھی اور عمل کے ساتھ ساتھ جان کر کی وضاحت ہے انہوں نے یہ عمل کے ساتھ اس میں نام محبوب شہرت ریاض اس طرح کی کسی علائش کا شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے لیے
اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو مستقل گروہ ہوتا ہے. ایک گروہ وہ ہوگا جن کے پیٹ والے کیا ان پر انتظام ہو, ان کے اوپر ذلت ہو, اور بات میرے وہ ہوں گے کہ جو روشن چمکتے ہوئے ہوں, ان پر نور ہوگا. کیا کہنے والے محمد نبی نمبر پر خوشبو ہو یا میرے والوں کو کہا جائے گا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان کے بعد ایمان لایا لیکن ایمان کے بعد عمر کا راستہ کیا دعوت ایمان ہے کہ ان کے بعد دیکھنا بدعقلی کے ساتھ, بدعقیدگی کے ساتھ, بدنیتی کے ساتھ تم نے دعوت ایمان کیا لیکن عمل اوپر کرا اپنے اوپر کا بدلا میرے عذاب کی صورت سے عذاب ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی میرے کیا ان سب کا لیکن وہ امن لگی کر کے سب گرو فقیر اللہ ان کی بات میرے کیا لیکن بات میرے سفید روشن اور یہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے راضی کیے جائیں ان کے چہرے روشن چہرے چمکتے ہوئے چہرے ہیں. دوسری جگہ انہیں دونوں مسکرا اور چہرے کی عادت کے ان پر مسکراہٹ ہو, وہ ہنستے ہوئے خوش نظر آئے. یہ ایماندار ہے لیکن باوجود میں بات کہہ رہے قیامت کے دن اس حال میں ہو ان کا کیا وہ کیا ان کا ذلت اور نمایا کا باتیں جھلکتی نہیں کرتا اس کے مزاج میں انداز بنواد کرنے کے لیے سب سے پہلے چہرے بڑا جاتا ہے باقی انداز پوشیدہ احساسات کافی حد تک چہرے پر لائے کیا میرا چہرہ اترا ہوا چہرہ جاتا ہے اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی کسی کو کھول کر کچھ کراتے ہوئے ہم کہتے ہیں کیا بات آج سے میرے چہرے پر خوشی نمایاں اور واضح طور پہ جھلک رہی ہے. میرا انسان کے باطن کے ساتھ بات
اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ اگر کوئی آدمی کسی سے لڑتا ہے دشمن کا وہ اپنے ہاتھ آگے کر کے اپنے بالوں پہ واپس سر اونچا کر کے سر پہ واپس پہلو آگے کر کے پہلو پہ واپس ہے لیکن اب اس کی کوشش ہوتی ہے اس کا چہرہ وہ انسان کو اپنے چہرے کے بچانے کے لیے حسن مقبول عرصہ کا استعمال کرنا ہے اور بات یہ کامیاب کا آسان کوشش کرتا ہے اپنے چہرے کے جذبات کو اس طرح بات کرتا ہے مخالف اور دشمن اس سے عداوت رکھنے والا اس کے چہرے کے جذبات کی وجہ سے اس کی باقی کیفیت کا اندازہ کرتا ہے قیامت کے وقت کے ساتھ لوگوں کا سب سے پہلے ذلت کا نشان کس جسم پہ حصے کو بنایا تھا اس کا چہرہ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ایک اور بات ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تم مجرموں کو دیکھو گے قیامت کے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ مجرم قیامت کے دن جہنم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں ان کو جو لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن گندک کا لباس وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ اور ان کے چہرے آگ کے شعلوں کے اندر گرے ہوئے گندک آگ کو اونچی اپنی طرف اور لباس گندک کا پہنانا گندک کے لباس کے پہنائے جانے سے مقبول ہے آگ دور سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے اور ان مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ کے بھاگ رکھا یہ چہرے قیامت کے دن دبایا ہوگا میں قیامت کے دن اپنی امت کو پہچان دوں لگا کے بادشاہ کریں اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہوگی وہاں سے اپنی امت کو پہچان جس طرح گھوڑوں میں سے پانچ کا جہاں گھوڑا پہچانا جاتا ہے جس گھوڑے کے کیا قسم کا اس کے ماتھے پر اس کی ٹانگوں پر اس کے گھٹنوں پر سفید نشان ہوتے باقی گھوڑوں سے یہ کیا لگتا ہے لیکن سفید ٹانگوں والا گھوڑا پہچان دیا جاتا ہے ہمارے نئے کیا پہچان ہوگا کہ ان کے وضو کے آدھار چمکتے ہوئے ہوں گے روشن
ان کے ہاتھ، ان کا چہرہ، ان کے بال، ان کے پاؤں یہ چمک رہے ہو اور روح کون کرتے ہیں؟ نماز 5 وقت نماز ادا کرنے والے لوگ وضو کرتے ہیں، یہ وضو کے آداب قیامت کے دن چمکتے ہیں، ایسے بھی نماز اور وضو کی بڑی برکت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان وضو کے لیے ہاتھ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے کرتا ہونے والے گناہ وضو کے پانی کے قطروں کے ساتھ ہوتے ہیں، پانی کے قطرے کہتے ہیں، یوں سمجھو کہ یہ پانی کے قطرے لیکن سب ہے گناہ سے کہتے ہیں، کلی کرتا ہے، کیلا ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، پاؤں ہوتا ہے، ان آسان سے برباد ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ یوں سمجھیے کہ دائرے کی ساتھ ہو جاتا ہے اور گناہ کی آلودگی کی ساتھ یہ نمازی یہ نمازی کا ہوگا اور قیامت کے دن اس کے وضو کی آداب روشن ہو کے چمک رہے اور یہی ہے اصل حسن، یہی ہے اصل جمال، یہی ہے اصل خوبصورتی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روح سیاہی سے محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ قیامت کی روح سیاہی سے محفوظ کر رہا ہے، ایسا قیامت کا نور اور قیامت کی روشنی ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ یہ کون سا جلتا ہے اور ایمان دارا کو اللہ کے کلام نے اپنے کلام کی مدد سے فرمایا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا بارکم ان یغفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ مومن دعا کریں گے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا۔ مان لو اللہ کی طرف پھرا تھوڑا رجوع کرو اپنی غلطیوں اور قصوروں کی اللہ سے معافی مانگو۔ خالص سچی صحیح توبہ کرو، جب تم سچی توبہ کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کرے۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اس دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کرے گا نہ مومنوں کو رسوا کرے گا۔ قیامت سے اللہ اپنے نبی کو بھی عزت عطا کرے گا اور نبی کے ماننے والے ایمانداروں کو بھی اللہ عزت عطا کرے گا۔ فرمایا اس دن نور قیامت کے دن اللہ ان کو ایک روشنی ایک نور عطا کرے گا جو نور یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن وہ روشنی مومنوں کے آگے ہوگی، مومنوں کے دائیں۔ اس روشنی میں
اس نور میں مومن ماجر کا سبب ہے. اس طرح تاریخ راستہ ہوتا ہے، میرا راستہ ہوتا ہے. اس لائٹ نے آدمی اس روشنی میں اندھیرے اور تاریخ کو چیرتا ہوا اس روشنی کی خدمت کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ کی طرف سے نور کی بات آتی ہے. نور ہو گیا اور ایماندار اللہ سے دعا کریں گے، ربنا اپنی لگا اے اللہ ہماری اس روشنی اور نور کو مکمل کرو. یہ راستے میں یہ نور اور یہ روشنی قیامت کے دن ایمانداروں کو نصیب ہو. ایسے ایمان کا اللہ حکم اللہ کے علم میں خاصا بیان کیا ہے کہ آپ کے دن مومنوں کو نور اور یہ روشنی. یہ ہے اصل حسن. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کا حسن یہ سفید پانی کا کیا پانی یہی بتائے کل ہے. میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں یہ رحمت پائیدار نہیں، یہ کوئی فیصلہ کن نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر اپنے پاک کے زیارت سے پاتے لیکن ان کا دل نور کی بات ضرورت ہے. اور ابو لہب بہت خوبصورت ہے. اصل اس کا نام عبد العزا، ابو لہب کا اصل نام عبد العزا. ایک بت کی طرف اس کی نسبت بھی کہ یہ خدا کا بندہ مشرکین اس طرح کے نام اکثر رکھتے تھے. عبد العزا عبد اللہ یہ شرک کا نام غیر اللہ کی طرف موضوع اور منسوخ کر کے رکھتا ہے. حالانکہ نام رکھتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ نام اچھا ہو مانا ہو. اس نام میں وہ مانویت اور وہ چاہیت اور مقصدیت ہونی چاہیے کیونکہ نام کا انسان کی زندگی پر اپنی زندگی پر اثر ہوگا. بغیر سوچے سمجھے جس طرح ہمارے یہاں مسلمان نام رکھ دیتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، پیر بخش، حضور بخش، نبی بخش، فرید بخش، لیکن غور کرنا چاہیے کہ ان کا معنی کیا ہے، ان کی جامعیت اور مقصدیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترین نام اللہ کے اسماء الحسنی اور ان کے ساتھ صرف عبودیت کو منسوخ کرتا ہے. جیسے اللہ عبودیت لگی عبد اللہ، الرحمن صرف عبودیت کے ساتھ عبد الرحمن، الرحیم صرف عبودیت کے ساتھ عبد الرحیم. یہ نام اللہ کے نام یا پھر کے ساتھ ساتھ انبیاء کے نام
صحابہ کے نام، سلف صالحین کے نام، ان کا مقصداروں کو اور ان کے معنی کو مغلوب اور دیشے دار ایک نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لوگ آئے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا نام آپ نے بنانا ہو تفریح کر شریعت کے مطابق مقصد نام میں یہ کر رہا تھا ابو نام کا نام اصلی تھا عبدل لیکن ابو نام کہا جاتا ہے نام کہتے ہیں شعبے اس کا ڈیرا اتنا سست تھا اتنا سفید اور سست تھا اس کے ڈیرے کو دیکھ کر لانا ہوتا تھا کہ اس کے ڈیرے سے خوبصورتی اور سرخ و سفیدی کی شعائیں ٹوٹ رہی اس مناسبت میں بنیاد ابو لہب کرا کہ خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر ہی نہیں بلکہ یہ خوبصورتی اور حسن و جمال کا خاص لیکن اس کا انجام آپ کے سامنے ظاہری حسن ظاہری جمال ظاہری خوبصورتی اس کے کام نہ آئے اللہ کی دنیا کے اندر اس کا جو انجام کیا جس طرح قرآن اس کے ذکر کو پرمزمت بنایا وہ ایک چھوٹی سی صورت ہے تب ہر جگہ عقیدہ اللہ کسب فیصلہ کوئی چیز ان پہ کام آتا ماں نہیں کرتا اس کی دولت دنیا تباہ ہو گئی اس کا جواب بھی تباہ ہو لیکن دوسری طرف حضرت سیدنا غلام رضی اللہ تعالیٰ جو بتائے سیاہ بنا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا غلام تیری گردن تو سیاہ لیکن تیرے آواز تیرا ایمان کتنا خوبصورت ہے کئی حرام کو اللہ تعالیٰ پتہ سمجھا کہ میں نے اپنے 10 سالوں سے تیرے قدموں کی آوازیں جنت میں سنی دبے رہا علاج کے قدموں کی آگ اللہ والآخرین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر ہے وہ تیرے جو دنیا میں دیا ہے کالے لیکن اللہ نے قیامت کے دن اس کو نور عطا فرمایا چمک رہے روشن اور وہ چہرے جو دنیا کے اندر خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن عملی کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ نے قیامت کے دن سیاہی اور تاریکی کو مسلط کر کے اللہ نے ان کو دعا کرتا ہے اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ایمان کے بعد نیک نیت کے ساتھ اچھی فکر کے ساتھ پاکیزہ عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ حقیقی حسن حقیقی جواب حقیقی خوبصورتی عطا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے بارے میں جس دن بات میرے سفید اور بات میرے سیاہ اور وہ قیامت کا منظر بڑا اور دردناک منظر وہاں پر کون سی چیز ہے جو کہا
ماں جوانی جمع خرچ کے ساتھ یا دعوت کے ساتھ کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2 مہینے کامیاب ہو جاؤں گا تو واجب میں بدلتا ہوں. عمل مشکل ضرور ہے، تھوڑا سا مشکل عمل ضرور ہے، لیکن کامیابی کے لیے ضروری ہے. کامیابی کے لیے شرط لازم ہے کہ نیک نیت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے باقی کا عمل کیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی راستہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے حضور جب ساری خدا کی مخلوق حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے لوگ جب اللہ کے حضور آئیں گے تو لوگ خوف اور دہشت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے گھٹنوں کے بل گرے 50 سال کا دن سورج ہر کے قریب سورج کی تمادت پورے جوبن پر اور یوم لا الا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اگر سایہ ہے تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ. اللہ تعالیٰ اس وقت منور اور روشن دینے والوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جمع کرتا ہے. کوئی پناہ نہیں ہے اللہ کی پناہ کے سوا، کوئی سہارا نہیں اللہ کے سہارے کے سوا، کوئی سایہ نہیں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا. ہم تو اس دنیا کی زندگی میں کھو کر بہت بھولے ہوئے ہیں. کچھ ہمیں مبتلا فریب بھی کر دیا گیا، کچھ ہم فریب کا شکار ہو گئے. لیکن یاد رکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل مقام ہو. ایک بدعمل امت کو مشرک امت کو لایا ہے. بتاؤ جو تم کرتے ہیں اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ بات بتاؤ جان بچانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. وہ کہیں گے اللہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہمیں اس کا حکم تیرے نبی نے کیا. اپنا بلاد اپنا ووٹ اللہ کے معصوم نبی کے اوپر ڈال دو. اللہ فرمائے گا اللہ جانتا ہے کہہ سکتا ہے بالکل، لیکن اللہ فرمائے گا اللہ میرے نبی کو پیش کرو. اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم یہ تیری امت کیا کہہ رہی ہے؟ جب واقعی آپ نے ان کو کہا تھا
حضرت عیسیٰ اللہ جب تک ذہن کے اندر موجود تھا میں نے وہی بات کہی جو تم نے مجھے وہی زندگی کہنے کا حکم دیا، لیکن فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ اللہ جب تم نے مجھے خوف کر دیا میں دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر تمہیں کرنے کے بعد تھا میں دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد مجھے پتا نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تم جانا، لیکن میں اپنی صفائی دیتا ہوں کہ میں نے ایسے کہا کہ ان کو صرف وہی بات کہی جو تم نے مجھے کہنے کا حکم دیا۔ جب انبیاء اپنی صفائی دینے کے لیے بلائے جائیں پیش کی جائیں، ہم کہیں گے کہ ہم ویسے ہی نکل جائیں گے، یا بلا سردار یا بلا صاحب یا بلا بزرگ یا بلا امام یا بلا پیر صاحب یہ ہمیں بتا کر چھڑا کر دے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے بارے میں یہ تصور انتہائی گھٹیا سطح کا تصور ہے۔ کہتا اللہ لا الہ الا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ آیت الکرسی اسی لیے اسے چادر پہ لکھ کر مرنے کے بعد مردے کی چارپائی میں ڈال دیا جائے۔ آیت الکرسی اسی لیے رہتی ہے۔ زندہ مسلمانوں اس آیت الکرسی کو اگر سوچ سمجھ کر توجہ سے اور دھیان سے پڑھ لو اور سمجھ لو، اللہ کی قسم نہ گمراہ ہو سکتے ہو نہ کوئی تمہیں گمراہ کر سکتا، لیکن شیطان نے ہمیں بہکاوے میں ڈال دیا۔ زندگی میں پڑھو نہ پڑھو، سمجھو نہ سمجھو، بس ایک دیش کی چادر پہ لکھ کر مردے کی چارپائی پہ ڈال دو، بس وہ بچ جائے۔ نہیں میرے بات یہ آیت الکرسی اصل میں توحید کی چابی ہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے قریب کی ہے۔ من الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے بعد کلام بھی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام نبی اپنی امتوں سمیت میدان محشر میں گھٹنوں کے بعد گرے ہوئے، گھٹنوں کے بعد گرے ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک چبوترے پاس ایک جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ تشریف لائے، فرماتے ہیں یہی مقام محمود ہے جو اللہ محمد رسول اللہ کا، لیکن آپ بھی اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیں، آپ بھی گھٹنے زمین پر دیکھ لیں، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیں، رحمت عالم اپنا سر مبارک اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں رکھتے ہیں۔ سجدے کی کیفیت گھٹنے بھی زمین پر، پاؤں بھی زمین پر، ہاتھ بھی زمین پر، پیشانی اور ناک پر چہرہ بھی زمین پر، اللہ کے سامنے سجدے آ کے آخر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا حکم ہے کہ آپ ہر سجدے سے اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ،
یہ محمد رسول اللہ کا، یہ میرے آقا مولا سید وقت اعظم شاہ بادشاہ حضرت محمد رسول اللہ کا۔ لیکن ذرا دیکھیں آئے گھٹنے زمین پر رکھے، ہاتھ زمین پر رکھے، سر سجدے میں آ گیا کے پاس آ سکیا محمد صلی اللہ اے محمد 5 سال سجدے سے کب اٹھایا، کب کلام کی، کب سوال کیا، کب جواب کی، منزل ندی جلتا پہلا ہوتا جب حکم ملا تب سجدے سے جب حکم ملا تب کلام فرمائے، جب حکم ملا تب سوال کیا، جب حکم ملا تب سمجھ کی۔ اے لوگوں، جب میرے نبی کا یہ مقام ہے، میرے نبی کی شفاعت کا یہ انداز ہے، تو ہم کسی چیز کو کسی بات کی حکیم کے بارے میں یہ تصور کریں کہ یہ آپ ہی نہیں ہونے دیں گے اور وہ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جانے کی ضرورت کریں گے۔ کیا ہے قیامت، کیا ہے حشر، کیا ہے اللہ کا دن، جو مہربانی سے ہو سکتا ہے۔ ہم منور اور روشن دینے والے عرش الہی کا سایہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ہمارے 7 قسم کے لوگ، امام العادل جسے اللہ نے قضا، عدل اور انصاف کا منصب عطا کیا، وہ طرفداری نہیں کرتا، جانبداری نہیں کرتا، رشوت دے کر اپنا زمین بیچ نہیں دیتا، پریشانی پڑھ کر اپنے اور پیمانے میں تفریق نہیں کرتا، بلکہ وہ منصب عدل میں بیٹھ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، چاہے اسے کوئی اچھا کہے یا برا کہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا اس پر تنقید کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا جو منصب عدل سے فائز ہو کر انصاف کرنے والا ہے، اللہ کے منصب میں لاش کو اس کے ایک عدل کی وجہ سے قیامت کے دن سے اپنے عرش پر سایہ۔ دوسرا فرشہ یہ بھی روشن دینے والا، تابناک دینے والا، چمکتے دینے والا، اللہ کے عرش میں گائے کی طرف بلایا جاتا۔ کون ہے یہ؟ وشاب نشا فی عبادت اللہ، یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت سے گزری، جس کی جوانی اللہ کی عبادت سے گزری۔ اور نوجوان اپنی جوانی سے کئی شعبت گزرتے ہیں اور جوئے کے قدر میں جاتا ہے، کوئی ریت کے لیے جاتا ہے، کوئی شراب کے لیے جاتا ہے، کوئی عکاسی کرنے پہ جاتا ہے، کوئی بدماشی اور بدکرداری کی دعوت کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن یہ نوجوان باوجود طاقت رکھنے کے، باوجود جوانی رکھنے کے، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں کھڑا نہیں جانتے۔ ہم لوگ ایسے جوانوں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے کہ جن کی جوانیاں رکوع اور سجدے میں نظر ہوتی، جن کی جوانیاں اللہ کی یاد اور ذکر میں نظر ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے نوجوان اور اشعار کے اندر مشغول ہے، لیکن اللہ کا بندہ اپنی جوانی کو اپنے راستے نام لگا دیتے اور یہ بات سمجھے کہ یہ قوت، یہ طاقت، یہ ثواب ہمیشہ رہے گا۔ یہ انسان نے اسے اپنی قدرت سے حاصل کیا نہیں، یہ جوانی پھل بھی جاتی ہے، اور جب جوان پکڑتے ہیں اللہ اپنی بھی گردنوں کو توڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جب جوان اتراتا ہے اللہ اس کے بازو اور اس کی ٹانگوں کو مروڑ کر اسے زندہ پورا کرنے سے بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی، یہ شباب، یہ طاقت، یہ قوت، یہ رہنمائی، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر اسے اللہ کی بندگی میں صرف کرو گے، اللہ کے بندوں قیامت کے دن اللہ آپ کو اپنے عرش میں بٹھائے گا۔
تیسرا روشن دینے والا انسان ورجل قلبه علق في المسجد الى حاجه الصلاه، وہ اللہ کا بندہ کہ جس کے دل میں اللہ کے گھر سے وابستہ رات پڑ جاتا، اس کا دل مسجد سے وابستہ ہو جاتا، وہ اپنا جتنا اپنے دیگر فرائض سے بچتا ہے، ان فرائض کو غریب فرائض ہے، معاشی فرائض ہے، وہ بھی فرائض ان کو ادا کرنے کے بعد وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مسجد میں بسر کرتا ہے۔ جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو بے چینی شروع ہو جاتا ہے، پھر جب وہ مسجد میں آتا ہے اسے چین اور قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر میرے گھر سے محبت کرنے والے میرے بندے، تو نے مسجد سے محبت کی، میں نے تجھ سے محبت کر کے تیرے لیے اپنے عرش کے سائے کو محسوس کر دیا۔ چوتھا وہ شخص وہ دو آدمی روشن سے ہوا جو محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کی محبت میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ذرا غور کرے اور اچھی طرح توجہ فرمائے، اس خود غرضی کے دور میں، اس نفس غرضی کے دور میں جس کے اندر ہر شخص کوئی نہ کوئی غلط، کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے تعلقات رکھتا ہے، سلام دعا رکھتا ہے، دوستی بناتا ہے، لیکن وہ بندہ جس کے یہاں کوئی غلط نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی اس کی ذاتی لالچ نہیں، کوئی اسے چاہت نہیں سوائے اللہ کی محبت نہیں، وہ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ملتے ہیں اللہ کے لیے، اگر دوری اور نفرت پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے یہ بھی روشن میرے والد میں اللہ کے عرش میں آئے گی۔ پانچواں وہ شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اکیلا بیٹھ جاتا ہے، اکیلا بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے اس کا دلی تعلق جب قائم ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد اسے تڑپاتی ہے، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہوتا ہے۔ اور چھٹا وہ شخص جسے برائی کی، بدکاری کے، تسکین جذبات کے مواقع فراہم ہوتے، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ بدکاری کرے، وہ تسکین جذبات کا اہتمام کرے، جو چاہے کرے، کوئی عمل والے نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب اسے ایسا موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے دامن کو پاس کرتا ہے، اپنی طہارت اور عزت کو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات جو برائی کے راستے پانے کے باوجود اللہ سے ڈر کے برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن چمکتا ہوا چراغ کر کے کہیں گے، اے پاکدامن انسان، آپ اس معاشر کے میدان میں میرے لیے میرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہو۔ اور ساتواں وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، یا محنت مشقت سے کماتا، لیکن کمانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھائی غریب، میرا غریب معاشی طور پر تنگ دست ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا رشتے دار ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی، وہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے وقت احسان نہیں کرتا، یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا کھا کر میری تعریف کرتا، وہ ان پر بھی خرچ کرتا ہے، اور بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا اسے موقع دیا وہ خرچ کرتا، لیکن خرچ کرتے وقت
وہ صرف اللہ کی رضا کا خوشبودی کو درد کرتا ہے، اپنی صحابت اپنے انفاق کا چرچا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اتنا پوشیدہ انداز سے خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ یہ معمولی بات نہیں، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ہم کو کسی کو آدھی روٹی اور وہ بھی پھانسی کھلائے جب تک اس کو اچھی طرح سے انہوں ساتھ نہ کرے ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم کسی بھائی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ، کسی ہمکار کے ساتھ کسی موضوع جگہ پر خرچ کریں تو جب تک یہ ہماری تشکیل نہ ہو، وہ اچھی طرح ہم نمایاں نہ ہو، ہمیں چین نہیں آتا۔ فطرت ہے، لیکن اس فطرت کو دبا کر اللہ کی رضا کو پا لینا یہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس نیک نفس کے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے کام یہ پاکیزہ زندگی، ہم زندگی میں تقریریں بھی سنتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، سینکڑوں دوروں کو سنا، درجنوں سے سنے، بیسوں اجتماعات میں شرکت کی، لیکن آج مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، کوئی کہتا نہیں مزہ آ رہا، کوئی کہتا آواز سنی، کوئی کہتا بڑی اچھی آواز۔ یہ ہمارے تبصرے ہیں، لیکن عمل کی زندگی میں ہم نفرتو ہیں، عمل کی زندگی میں ہم صفر ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت اسلام کے بعد ہم اللہ کی کتاب اور رسول کی ہدایات کو سمجھ کر اپنے آپ کو نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ عمل کے راستے پہ گامزن کریں۔ یہ ہے ہماری کامیابی، یہ ہے دنیا کی سرفرازی، اور اس بنا پر قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ نجات عطا کرے گا۔ قیامت کے دن نیک عمل والے لوگوں کے، کامل ایمان والے لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ ایمان کی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے سارے صحابہ کی سعادت بھی عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ ہمیں عزت اور رسوائی سے بچائے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من لا وسيلة وإليه الصلاة وسيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں ساری جماعت کو، تمام بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بڑوں، ماؤں، بہنوں، البت جملہ ساری جماعت کو سالانہ مقابلت کی بے مثال کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی بے مثال محنت پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرنا۔ بلا شبہ ہمارے نئے مقصد میں کئی دشواریوں اور مشکلات کے باوجود یہ پہلی کانفرنس تھی تو ہم نے آج سے اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب رہی، نتیجہ دیکھ رہی، منقسم
اتنے بڑے شب و روز کے پروگرام کے انتظام کے طور پر یقیناً بات آنے پر ایک نہ ایک خلل واقع ہوتا ہے. کچھ انتظام کے کچھ معاملہ اب ہم نے بات اثرات کے لحاظ سے اندر خصوص ہم نے تقریریں ایک محفوظ ماحول میں جب سے علماء کے ساتھ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک نئے انداز سے جو ہم نے اپنی دعوت کو، اپنے پروگرام کو، اپنی جگہ کو، اپنے مسئلے کے تشخص کو متعارف کروانے کا جو انداز اختیار کیا، اس میں ہم ساری امت کے لیے خیر بھائی اور احساس نئے جذبات لے کر نکلے. اس میں ہمیں اللہ نے بے حد کامیابی عطا فرمائی. ہمارے دونوں عوامی پروگرام ہر اتحاد کو فتح کا تھا یا قائدین کے استقبال کا تھا، یہ دونوں زبردست پروگرام تھے اور پورے شہر نے اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا. تمام طبقوں نے، شہر کے تمام حلقوں نے بھرپور تعاون کیا اور کامیابی کے بعد اب تک مسلسل جماعت کے لیے، مسلک کے لیے نیک جذبات کا اور خوشگوار خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے لوگ مسلسل ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں. یقیناً سب بھائیوں اور تمام مسلمانوں کا بے مثال مثالی تھا. میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خصوص جماعت کے کارکنوں اور جماعت کے نوجوانوں اور ساتھیوں کے ہفتے کے دنوں بے بات کے کر کے بے حد محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اور مثالی محنت کر ان کی پروگراموں کو کامیاب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور برکت کے ساتھ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر کے مدد فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آئندہ ہر ممکن طریقے کے ساتھ کتاب سنت کی بازرسی اور اس کے دین کے غلبے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اللہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں دی ہیں اور سب بھائیوں اور ساتھیوں کے لیے جنہوں نے واقعہ اچھا کو کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں سب سے بڑا دین کی تحفہ ہے جو میں اپنے ہاتھ میں پیش کر سکتا ہوں. یقیناً میرا اللہ ان بزرگوں اور بھائیوں اور ساتھیوں کے حق میں ان دعاؤں کو شکریہ ادا فرمایا اور آپ سب کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سرکاریاں اور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله